جی السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر قاسم اختر، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو ڈی ایس کالج کٹیہار۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں کی نصابی کتاب میں شامل حیات اللہ انصاری کا افسانہ آخری کوشش پر بات کروں گا۔ بچوں، آخری کوشش حیات اللہ انصاری کا ہی نہیں، اردو کے شاہکار افسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس افسانے میں کون سی بات ہے جو اسے اردو فکشن میں نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔ ہم اس کے پلاٹ کی بات کریں تو کہانی بس اتنی سی ہے کہ ایک کردار گھسیٹا ہے جو کلکتے سے تباہ حال ہو کر اپنے گاؤں لوٹ رہا ہے۔ وہ گاؤں 25 سال پہلے جسے اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، جب وہ گاؤں پہنچتا ہے تو وہاں اسے اپنا چھوٹا بھائی فقیرہ اور بوڑھی ماں قابل رحم حالت میں ملتی ہے۔ گھسیٹا گاؤں کی زندگی سے تنگ آ کر جلد ہی اپنے بھائی کو بہکا کر اپنی ماں کے ساتھ شہر نکل جاتا ہے اور شہر کی مسجد کے سامنے جا کر اپنی ماں سے بھیک منگواتا ہے۔ ماں کی کمائی دیکھ کر گھسیٹا کے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے۔ وہ فقیرہ سے جائیداد کی تقسیم کی بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ بالآخر گھسیٹا فقیرہ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، ماں بھی مر جاتی ہے۔ کہانی بس اتنی سی ہے۔ جب ہم اس افسانے کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو سب سے بنیادی اور اہم نقطہ دکھائی دیتا ہے وہ ہے بھوک۔ بھوک انسان سے کیا کچھ چھین سکتی ہے، انسان کو حیوان میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے، انسانی اقدار کا کیسے مذاق بنا سکتی ہے۔ اگر اس کی کوئی بھیانک شکل ہوگی تو ہمیں وہ حیات اللہ انصاری کے اس افسانے میں نظر آتا ہے۔ گھسیٹے کا تعلق سماج کی جس نچلے طبقے سے ہے وہ بہت ہی سماج میں ایک طرح سے انٹچبل مانا جاتا ہے۔ بچپن میں اپنے مالک کے بیٹے شبن میاں کی قمیض کے 2 بٹن چرانے کے جرم میں اسے جو سزا ملتی ہے اس سے ناراض ہو کر وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور کلکتے میں 25 برسوں کے قیام کے دوران وہ مختلف طریقے سے اپنی قسمت آزماتا ہے۔ کبھی ٹھیلے لگاتا ہے، کبھی خمچہ لگاتا ہے، کبھی رکشہ چلاتا ہے اور کبھی مل مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ کبھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پاتا کہ کچھ کر سکے، چونکہ وہ غریب ہے اور غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں اور اس کی کوئی ضمانت بھی نہیں لیتا۔ گھسیٹا کی ضمانت ایک سیٹھ لیتا ہے اور روزانہ کے دعانے اسے وصول کرتا ہے۔ دن بھر کی محنت کے باوجود دعانہ چکانے میں اس کی ساری کمائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ 25 سالوں کے بعد بھی اس لائق نہیں ہو پاتا کہ گھر لوٹتے وقت ٹرین کے سفر کا کرایہ ادا کر سکے۔ دراصل حیات اللہ انصاری نے ہمارے سامنے سماجی ڈھانچے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں غریب اور غریب اور امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس غریبی سے جنم لیتی ہے بے ضمیری۔ ایسا نہیں کہ گھسیٹا کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہے، اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، لیکن دربدر کی ٹھوکریں، مفلسی، بے روزگاری نے انہیں ایسی کمینگی پر آمادہ کر دیا ہے، اس لیے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ایک ایسے مکروہ عمل میں شامل کرنا چاہتا ہے جسے کوئی باضمیر بیٹا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ گھسیٹا کی لاکھ کوششوں کے باوجود فقیرہ اس کی باتوں میں نہیں آتا، وہ مسلسل ٹالتا رہتا ہے۔ لیکن بھوک تو بھوک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی اپنی وسعتیں ہیں اور اس کی اپنی منزلیں ہیں۔ حیات اللہ انصاری نے بھوک کی دوسری کڑی شکل یعنی جنسی بھوک کو بھی یہاں دکھایا ہے۔ روکھی سوکھی روٹی سے ہی فقیرہ اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک عورت کی کمی ہے
اور جو فقیرہ کس بھوک کو مٹا سکتی ہے، جو فرائڈ کے مطابق انسان کے سبھی حرکات و اعمال کا محرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گھسیٹا اس سے کہتا ہے کہ گھر پر چھپر ہوں گے، بکریوں کے ریوڑ ہوں گے اور تمہاری زندگی میں ایک عورت ہوگی، تو رمضانی کی بیوہ اس کے چشم تصور میں ابھر آتا ہے، جو اس کے ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے اور اسے گھسیٹا کی بات ماننے پر میں ہی بھلائی نظر آتی۔ حیات اللہ انصاری نے اس کہانی میں بھوک کو پیٹ کی بھوک اور جسم کی بھوک دونوں سے جوڑا ہے۔ آخر میں افسانہ نگار نے یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فقیرہ اور اس کی ماں کی موت اس کی مثال ہے۔ جیسے ہی دونوں بھائی ماں کو اعلی کار بنا کر پیسے کماتے ہیں، گھسیٹا کا شیطانی دماغ کام کرنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ماں سے بہت کچھ کمائی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اب ماں کو خود ہی لے اور باقی چیزیں فقیرہ کو چھوڑ دے۔ فقیرہ بھی ماں کی وجہ سے زندگی میں پہلی بار من پسند کھانا اسے ملتا ہے اور کسی حال میں اس دولت کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ اسی بات پر دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بالآخر فقیرہ مارا جاتا ہے۔ لیکن یہ دولت گھسیٹے کے ہاتھ بھی نہیں آتی، کیونکہ تب تک ماں بھی مر چکی ہوتی ہے اور وہ عورت جو ایک نوالے کے لیے عمر بھر ترستی رہی، جس دن اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اس دن اس کی موت ہو گئی۔ کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی انسانی رشتوں کی بے حسی، بے ضمیری، بھوک، ہوس، طبقاتی اونچ نیچ کے بہت سے پہلوؤں کو ہم پر واضح کرتا ہے۔ حیات اللہ انصاری کی یہ کہانی فنی نقطۂ نظر سے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ فکری نقطۂ نظر سے۔ کہانی میں فلیش بیک کی تکنیک، یاد ماضی کا سہارا اور ان کے دلچسپ اسلوب کے ساتھ بہترین جزیات نگاری اور دلچسپ منظر کشی کے عمدہ نمونے بھی اس کہانی میں ہم ملتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس کہانی کو کوئی اور عنوان دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی بھوک کا مرثیہ سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔